بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج نور الازاح کا درس نمبر 30 شروع کریں گے انشاءاللہ۔ اس دن ہم نے حج کے وجوب کے لیے چند شرائط پڑھے تھے۔ مثلا حج کس پر فرض ہوگا؟ سب سے پہلے وہ مسلمان ہوگا، وہ عاقل ہوگا، بالغ ہوگا، اس کے پاس اتنی مال ہوگی کہ وہ اس کے لیے آنے جانے کے لیے کافی ہو اور اس کے گھر والوں کے لیے کافی ہو۔ اب آج انشاءاللہ وَيُشْتَرَطُ الْعِلْمُ بِفَرْضِيَّةِ الْحَجِّ، اور شرط ہے جاننا حج کی فرضیت کا، لمن اسلم بدار الحرب، اس شخص کے لیے جو اسلام لایا دار الحرب میں، او الکون بدار الاسلام، یا وہ دار الاسلام میں ہو۔ یہ شرط اس شخص کے لیے ہے کہ جس کے علم میں حج کی فرضیت ہو۔ مثلا یہ ہم انگلینڈ میں رہ رہے ہیں تو یہ دار الحرب ہے۔ اب یہاں پر ایک آدمی مسلمان ہو گیا تو اس پر حج فرض ہے یا نہیں؟ اس کے پاس پیسے سب کچھ ہے، اس پہ حج فرض نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو علم نہیں ہے۔ اور جو آدمی پاکستان افغانستان میں رہتا ہے وہ تو دار الحرب نہیں ہے، وہ تو دار الاسلام ہے۔ اب اس کو علم ہو یا نہ ہو اس پر حج فرض ہوا ہے، کیونکہ وہ تو ہر سال دیکھتا ہے لوگوں کو حج کے لیے جانے کے لیے۔ ہر سال جب وہ دیکھتا ہے تو اس کو خود بخود علم ہو جاتا ہے۔ اب اگر وہ آنکھیں بند کرتا ہے تو وہ دوسری بات ہے۔ وشروط وجوب الاداء خمسۃ، اور ادا کی وجوب کی شرط 5 ہے۔ اچھا، حج ہم کب ادا کریں گے؟ جب 5 شرطیں پیدا ہو جائے۔ یہ 5 شرطیں جب پیدا ہوئے تو آپ پر حج کی ادائیگی واجب ہے۔ علی الاصح، صحیح قول کے مطابق۔ نمبر 1، صحت البدن، کہ اس کا بدن صحیح سالم ہو، وزوال المانع الحسی عن الذهاب للحج، اور مانع حسی کا ختم ہو جانا حج کے لیے جانے سے، وامن الطریق، اور راستے کا محفوظ ہونا۔ 3 شرطیں بیان کی۔ سب سے پہلا شرط کون سا ہے؟ کہ اس کا بدن ٹھیک ٹھاک ہو، بیمار نہ ہو۔ ایک آدمی ہے اس کے پاس پیسے سب کچھ ہے لیکن وہ بیمار ہے، اس پر حج فرض نہیں ہے۔ جب وہ ٹھیک ہو جائے، چلنے کے قابل ہو جائے تو پھر وہ حج ادا کرے گا۔ دوسری شرط، راستے میں امن ہو۔ ایسا نہ ہو کہ اس کے لیے راستے میں کوئی دشمن بیٹھا ہو یا راستے میں جنگ ہو وغیرہ۔ آپ کے پاس پیسے بھی ہے لیکن راستے میں امن نہیں ہے، اب بھی آپ پر حج فرض نہیں ہے۔ تیسری شرط، وزوال المانع الحسی، راستے میں کوئی مانع موجود نہ ہو۔ مثلا آپ کا حج کے لیے جو راستہ ہے وہ سمندر پہ ہے اور سمندر میں طوفان آیا ہے تو اب آپ پہ حج فرض نہیں ہے۔ اگر آپ کو غالب گمان ہو کہ سمندر میں اتنی زیادہ طوفان نہیں ہے، انشاءاللہ میں حج کے لیے جا سکتا ہوں، تو پھر آپ پر حج فرض ہوگا۔ وخروج محرم ولو من رضاع او مساہرۃ، اور محرم کا نکلنا اگرچہ رضاعت کے باعث ہو یا سسرالی تعلقات کی وجہ سے ہو۔ معموم عاقل بالغ، وہ شخص جو مسلمان ہو، معمون ہو، عاقل بالغ ہو، او زوج لامرأۃ فی سفر، یا عورت کا شوہر ہو سفر میں۔ ایک عورت ہے، وہ حج کے لیے جانا چاہتی ہے لیکن اس کا شوہر نہیں ہے، اب وہ کیا کرے گی؟ تو وہ اپنے محارم کے ساتھ جائے گی۔ محارم کسے کہتے ہیں؟ محارم ان رشتہ داروں کو کہتے ہیں جن کے ساتھ عورت کا نکاح حرام ہو، مثلا بھائی، باپ،
دادا نواسا یہ رشتے، تو اس عورت کے لیے اکیلے تنہا سفر کے لیے جانا حرام ہے۔ علماء نے لکھا ہے مکروہ تحریمی ہے۔ اگر اس نے ایک عورت نے ایسا عمل کیا اس کا تو حج ادا ہو جائے گا لیکن گناہگار بھی ہوگی، کیونکہ یہ مسئلہ آپ یاد رکھیں 77 کلومیٹر سے کم سفر عورت کے 77 کلومیٹر یا 77 کلومیٹر سے زیادہ سفر عورت کے لیے تنہا کرنا حرام ہے۔ اگر اس سے کم سفر ہو پھر عورت کر سکتی ہے، اور حج کے لیے تو بہت زیادہ راستہ ہے نا، تو تنہا عورت کے لیے حج کے لیے جانا مکروہ تحریمی ہے، یعنی حرام ہے۔ اچھا، ان رشتوں کا بیان جن کے ساتھ عورت کی نکاح حرام ہے، مثلاً باپ، دادا، پردادا، یہ سکڑ دادا ہے، لکڑ دادا، بیٹے، پوتے، پڑ پوتے، سکڑ پوتے، لکڑ پوتے، نواسے، داماد، خسر، خسر کا باپ، شوہر کا نانا، حقیقی بھائی، باپ شریک بھائی، ماں شریک بھائی، رضاعی بھائی۔ رضاعی بھائی تو آپ جانتے ہیں نا، جس کے ساتھ دودھ پیا ہو۔ رضاعی باپ، حقیقی چچا، تایا، ماموں، نانا وغیرہ سب یہ عورت کے ایسے محارم ہیں جن کے ساتھ اس عورت کی نکاح حرام ہے، لہٰذا ان میں سے ہر ایک کے ساتھ یہ عورت حج کے لیے جا سکتی ہے، مگر تایا زاد، چچا زاد، پوپی زاد، ماموں زاد، خالہ زاد، بائی شرعی محرم نہیں ہے، ان کے ساتھ عورت کے لیے حج کے لیے جانا حرام ہے، کیونکہ فتنے کا خطرہ ہے۔ وَالْعِبْرَةُ بِغَلَبَةِ السَّلَامَةِ بَرَاءً وَبَحْرًا عَلَى الْمُفْتَى بِهِ، اور اعتبار ہے اکثر صحیح سالم واپس آ جانے کا خشکی اور تری سے مفتیٰ بہ قول پر۔ اچھا، اب پہلے ہم نے پڑھا کہ راستے میں امن ہو، اب ہمارے ذہن میں سوال ہے کہ امن کس طرح ہوگا کہ آپ کو غالب گمان ہو، آپ کا غالب یقین ہو کہ میں حج کے لیے جا سکتا ہوں اور واپس آ سکتا ہوں۔ آپ معلومات کر سکتے ہیں کہ راستے میں کتنا جنگ ہے، جنگ نہیں ہے۔ اگر آپ کا غالب گمان ہے 100 میں 80%، 90% امن ہے تو آپ جاؤ، اگر 100 میں 60% خطرہ ہے تو پھر مت جاؤ۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، کل انشاءاللہ وہ دوسرا مسئلہ ہے، وہ ذرا لینتی ہے، وہ کل شروع کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔ بسم اللہ۔